السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں ائمۃً پیشوا، ونجعلہم الوارثین اور ہم بنائیں انہیں وارث، ونمکن لہم اور ہم قدرت دیں انہیں فی الارض زمین میں، ونری فرعون اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان کے لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون ان سے جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ فرعون بنی اسرائیل میں سے جو لڑکے ہو رہے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیتا، اور جو بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھتا۔ یہ اس کو نجومی اور کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے جیسے اللہ چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے پاس لا کھڑا کیا۔ جب جو کام اللہ کرنا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کام کو اللہ نہ کرنا چاہیں دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو کر کے دکھائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کی بحیثیت حاکم اور فرمانروا کے دو صفات مذمت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وجعل اہلہا شیعا کہ وہاں کے باشندوں کو اس نے الگ الگ گروہ بنا دیا، رعایا میں اس نے پھوٹ ڈال دی۔ دوسرا یستضعف طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹا رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ تمام رعایا کو ایک نظر سے دیکھے اور انصاف کے مقابلے میں کسی کی جانبداری کرنی شروع نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو عدل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر جو کمزور تھے ان کو بھی اوپر اٹھانا تھا، اور فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر تھے ان کو یہ سب کچھ دکھانا تھا کہ کیسے ہم کمزوروں کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے الہام کیا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ تو دودھ پلاتی رہے اسے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب تو اس پر سے ڈرے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو ڈال دے اسے دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، إِنَّا رَادُّوهُ بے شک ہم اسے لوٹا دیں گے، إِلَيْكِ تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون فرعون کے گھر والوں نے، لیکون لہم تاکہ وہ ہو ان کے لیے عدوا و حزنا دشمن اور غم کا باعث۔ ان فرعون و حامان بے شک فرعون اور حامان و جنودہما اور ان کے لشکر، کانوا خاطئین تھے خطا کار۔ وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک ٹھنڈک میری آنکھوں کے لیے، ولاکا اور تیرے لیے، لا تقتلوہ تو نہ قتل کر اسے، عسیٰ ان ینفعنا شاید کہ وہ نفع پہنچائے ہمیں، او نتخذہ یا ہم بنا لیں ولدن بیٹا، وہم لا یشعرون
वहुम ला यशऊरून, और वो नहीं जानते थे। इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मज़मून को वाज़े फ़रमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश कैसे फ़रमाई। अव्वलन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ये फ़रमाया कि आप इसकी परवरिश करें, आप इसे दूध पिलाती रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा खौफ हो, डर हो, तो आप इसे दरिया में डाल देना, संदूक में बंद करके। किसी किस्म का आपको गम नहीं करना चाहिए। बिल आखिर ये आप ही की तरफ हम लौटाएंगे और इसको हम रसूल भी बनाएंगे। तो ऐसा ही किया उन्होंने। जब खौफ ज़्यादा हुआ तो उन्होंने संदूक में डालकर समंदर में डाल दिया, और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मरियम, जो कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमशीरा हैं, उनको मामूर किया कि वो इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि कहाँ जाता है। तो बिल आखिर उसके साथ साथ वो चलती रहीं। वो देखा तो फ़िरौन के महल के करीब जाकर वो संदूक लग गया। फ़िरौन की बीवी ने, वहाँ के लोगों ने उठाया, दरबारियों ने, और वो महल में ले गए। फ़िरौन की बीवी ने कहा कि ये तेरी आँखों की ठंडक बनेगा। और हदीस की एक रिवायत में ये भी मरवी है कि फ़िरौन ने अपनी बीवी से कहा कि तेरी आँखों के लिए ठंडक होगा, मेरे लिए तो ठंडक नहीं है। गोया कि तकदीर अज़ली ये अल्फाज उसकी ज़बान से कहलवा रही थी, और आखिर हुआ भी वही जैसा कि उसने कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह फ़िरौन की बीवी, जिसका नाम आसिया था, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश पाते रहे, उनकी तरबियत में। ये नहायत ही बरगुज़ीदा और मोमना ख़ातून थीं। उनको मौत का यकीन था। फ़िरौन के खुदाई की वो कायल ना थीं, गैरुल्लाह को वो नहीं मानती थीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों में तो बहुत लोग कमाल को पहुँचे, लेकिन औरतों में से आसिया फ़िरौन की बीवी और मरियम बिनते इमरान ये दर्जा कमाल को पहुँची। और आयशा की दीगर औरतों पर फ़जीलत ऐसी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जैसे सरीद की दीगर खानों पर। ये फ़जीलत ज़िमनन दरमियान में आ गई, जो आपके सामने अर्ज़ की गई। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा ने बच्चे को दरिया में डाला। माँ की ममता थी, वो बेचैन हुई, और उसको रह रह के मूसा अलैहिस्सलाम का ख़्याल आता, और उधर से अल्लाह का वादा भी था कि हम बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास वापस पहुँचाएँगे। और इसको यकीन भी था कि एक न एक दिन अल्लाह ताला हमें ज़रूर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मेरा बच्चा, अल्लाह हमें वापस पहुँचाएगा। व अस्बह फ़ुआद उम्मी मूसा, और हो गया दिल मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का फ़ारिगा, सब्र से खाली, यानी बेकरार हो गई। इनकादत, तहकीक करीब था, लतुबदी बिही के ज़ाहिर कर देती उसको, लौला अर्रबतना, अगर ना होता कि गिरा लगाते हम, अला क़ल्बिहा, उसके दिल पर, लितकून मिनल मुमिनीन, कि वो रहे यकीन करने वाले में से। वक़ालत, और उसने कहा, लिउख्तिही, उसकी बहन को, कुस्सी ही, इसके पीछे जा। फ़बासुरत बिही अन जुनुबिन, फिर देखती रहे उसको दूर से, वहुम ला यशऊरून, और वो हकीकत हाल से वाकिफ़ ना थे। वहर्रमना, और हमने रोक रखा, अलैहिल मराज़िया, उससे दूध पिलाने वाली को, मिन क़ब्लु, पहले से। फ़क़ालत, वो बोली, कौन? ये फ़क़ालत का मर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन है। इला उम्मिही, उसकी, हाँ जी, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं बतलाऊँ तुम्हें, अला अहली बैतिन, एक घर वाले, यकफुलूनहु, वो इसकी परवरिश कर दें, लकुम, तुम्हारे लिए, वहुम लहू नासिहुन, और वो उसके लिए खैर खा हो। फ़रददनाहु, तो हमने लौटा दिया उसको, इला उम्मीही, उसकी माँ की तरफ, कई तकर ऐनुहा, ताकि ठंडी रहे उसकी आँख, वला तहज़ना, और वो गमगीन ना हो, वलितअलमा, और ताकि जान ले, अन्ना वअदल्लाहि, के अल्लाह का वादा हक़्क़ुन, सच्चा है, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, और लेकिन उनमें से बेशतर नहीं जानते। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा बड़ी बेचैन हुई
اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر عطا نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ راز فاش کر بیٹھتیں اور بے صبری میں وہاں پہنچ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر دیا۔ اور یہ میں نے گزشتہ آیت کی تفسیر میں عرض کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو ساتھ بھیجا، وہ دیکھتی رہیں کہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو جب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس کو وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی دایا کا دودھ بھی نہیں لے رہے تھے، تو یہ بھی وہیں موجود تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک گھر والے بتاتی ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا دیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور بچے کے لیے بھی یہ آسانی رہے گی۔ تو یہاں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالآخر وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ تو الیاذ باللہ ناانصافی کرنے والے بھی نہیں ہیں، نہ ہی وعدہ خلاف ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ اکثر آدمی مادہ پرست اور ظاہری اسباب کے دھندے میں پھنسے ہوتے ہیں اور ان کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اگرچہ تمام دنیا مل کر اس کی مخالفت کرے، بلکہ مخالفت کرنے والوں ہی سے اللہ اس کام کو کراتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور پورا ہو گیا، آتَيْنَاهُ، ہم نے عطا کیا ہے، حکم و علم، حکمت اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیے کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوا شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس وقت غفلت کے وقت پر، من أهلها، اس کے باشندے، فوجد، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، رجلین، دو آدمی، یقتتلان، وہ باہم لڑتے ہوئے، ھذا من شیعته، یہ اس کی برادری سے ہے، وھذا من عدوہ، اور دوسرا اس کے دشمن کا۔ فاستغاثہ الذی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، الذی، وہ جو، من شیعته، اس کی برادری سے تھا، علی الذی، اس پر، وہ جو، من عدوہ، اس کے دشمن سے، فوقظہ، تو ایک مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، پر پھر کام تمام کر دیا اس کا۔ قال ھذا، اس نے کہا یہ من عمل شیطان کے کام سے ہے، انہ عدو مضل مبین، کہ بے شک وہ دشمن بہکانے والا ہے کھلم کھلا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، شاہی تربیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جوانی کے دور میں داخل ہوئے، ایک بہادر نوجوان بن گئے، چہرے سے روب ٹپکتا تھا، گفتگو ایک خاص وقار سے فرما رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور قوت کے ساتھ ساتھ علم اور دانش سے بھی آپ کو نوازا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک روز آپ شہر میں ایسے وقت میں پہنچے کہ سب لوگ غافل سو رہے تھے، شاید رات کا وقت ہوگا، تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک قبطی ہے جو کہ فرعونی تھا، وہ فرعون کا باورچی تھا، اور وہ ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس کو گھسیٹ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی قبطیوں کے ظلم و ستم کو جانتے تھے، تو ممکن ہے کہ سمجھانے بجھانے میں قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہو، جیسا کہ بعض تفاسیر میں بھی آیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے بچانے کی نیت سے آگے بڑھ کر قبطی کے ایک مکہ رسید کیا۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ بس مکہ لگنے کی دیر تھی کہ قبطی تو ختم ہو گیا، مر گیا وہ بالکل ہی۔ تو آپ علیہ السلام بڑے پچھتائے کہ بغیر ارادے کے یہ تو قتل ہو گیا، اور بہت خوف زدہ بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، جو کچھ ہوا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، قال ربی انی ظلمت نفسی، اس نے عرض کیا اے میرے رب،
بے شک میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی پس مجھے بخش دے، فغفر لہ تو اللہ نے اس کو بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قال ربی بما انعمت اس نے کہا اے میرے رب جیسا کہ تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین تو میں ہرگز نہ ہوں گا مددگار مجرموں کا۔ بس اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اچھے الفاظ کے ساتھ معاف بھی فرما دیا، اور اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی۔ تو اس طرح آپ نے پھر کبھی بھی مجرم کی اعانت نہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظلم یا اس کی اعانت سے کامل طور پر اللہ ہمیں بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔